پاکستان اس وقت شیعہ سنی کے جھگڑے سے بالائے طاق ہو کر یہ چھوٹے چھوٹے پانی میں نہیں ڈوب رہا، براڈ ویژن کے ساتھ، بڑی سوچ کے ساتھ، کھلے سینے کے ساتھ ان سب کو ایک اور اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی کو ساتھ ملا رہا ہے، مصر کو ساتھ ملا رہا ہے، ان کو ساتھ ملا رہا ہے کہ کوئی اتحاد اور اتفاق کی شکل بن جائے۔ مسلمان اس سازش کو سمجھیں، آپس میں کندھے سے کندھا جوڑیں۔ آج بھی بچے کھچے مسلمان اگر ایک ہو جائیں، حکومتیں ایک نہ بھی کریں، کرنسی ایک کر لیں، یہ اتحاد اور اتفاق ہی دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے اور ظلم سے باز کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج شدید ضرورت ہے کہ مسلمان کم از کم مسلمان ملک آپس میں اتحاد بنائیں، اپنا UNO بنائیں، اپنی کرنسی ایک کریں، اپنا دفاع، اپنا ویزا ایک کریں۔ اور اس سے بھی شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو مسجد کے جھگڑے شیعہ سنی کے تھے، وہ ملکی لیول پر جا کر کے ان افکار اور سوچوں نے مسلمانوں کو تار تار کر رکھا ہے۔ ان سوچوں سے باہر نکلا جائے، ان سوچوں سے باہر نکلا جائے۔ عیسائی اللہ کو مانتے، اپنے نبی کو مانتے، آخرت کو مانتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے فرقے ہیں ان میں شرک بھی ہے، ان میں غلو بھی ہے، مگر وہ اللہ، رسول، کتاب، نبی، فرشتے، آخرت سب کو مانتے ہیں۔ ان سب کو ساتھ ملایا جائے۔ کافروں کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ مسلمانوں کو پھاڑ کر کے ان کے ساتھ کھلواڑ کریں جس طرح ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ، چھوٹی سوچ کے لوگ، چھوٹی سوچ کے مولوی، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ دیکھتے نہیں یہ ان کے تو عقیدے بڑے خراب ہیں، تو کیا بنو خزاع کا عقیدہ ٹھیک تھا؟ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کا عقیدہ ٹھیک تھا جن کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہیں؟ ان سب کو معاہدات میں باندھ کر کے مسلمان اپنی قوت بنا کر کے پاکستان کی میزائل اور ایٹمی ٹیکنالوجی ساتھ ہو، اربوں کا پیسہ ساتھ ہو، سارے ملکوں کی افرادی قوت ساتھ ہو، سب کی ٹیکنالوجی ایک ہو جائے تو انشاءاللہ پوری دنیا کے کافر اکیلے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم ہے اکٹھے ہو کر بھی آ جائیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کاش کہ یہ بات نچلے لیول کے علماء اور مفتیان کو سمجھ آ جائے، اور کاش یہ بات اوپر کے لیول کے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے، اور وہ اپنے اختلافات کو بلا کر کے مفادات کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر نہ صحیح، مفادات کی بنیاد پر، دفاع کی بنیاد پر ایک ہو جائیں اور مل کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھو وہ لیبیا، اس کے پہلے مصر کا حسنی مبارک، اس کے بعد صدام، اب ان کی باری ہے، اور اس کے بعد کن کی باری ہے؟ سب کو اپنی باریوں کا پتہ ہے۔ باریاں لگا کر کے ختم ہونے کی بجائے اپنے آپ کو ایک کر کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ رب ذوالجلال والاکرام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔